حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے میری قبر مبارک کو دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ حالانکہ قبر آپ کے جسم کا حصہ نہیں ہے مگر آپ کے جسم سے مماثل ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اس مٹی کی بھی عزت ہو گئی جو سرکار کے ساتھ لگ گئی۔ تو ہم بھی تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اگر ہم لگ جائیں گے تو ہماری کتنی عزت ہو جائے گی۔ اگر ہم لگ جائیں گے تو ہماری کتنی عزت ہو جائے گی، ہم بھی تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر پلے پڑ جائیں تو بڑی کامیابی ہے، مگر یہ ساری باتیں محدود ہونے کی ہیں، لطف لینے کی ہیں، انجوائے کرنے کی ہیں، خوشیاں حاصل کرنے کی ہیں، اپنے آپ کو بھلاوے دینے کی ہیں، جنہوں اسی پنجابی کہیں پلیکھے پانے والی گل ہے۔ ذرا سنجیدگی سے سوچیں، ذرا اللہ کی محبت کو بھی سمجھیں، وہ کملی والے کی محبت کو بھی سمجھیں، اور غیر جذباتی ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، نکل آئیں اس ماحول سے۔ ماں کے پیٹ میں آئے تو باپ کو اٹھا لیا، حبیب ہے اللہ کا، حبیب خدا ہے۔ اللہ کے حبیب سے زیادہ، محمد رسول اللہ سے زیادہ، اللہ سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے کائنات میں۔ وہ جھومتا ہے کہ میں نے کیا بنایا ہے، سبحان اللہ، مگر کمال ہے ماں کے پیٹ میں آئے تو باپ کو اٹھا لیا۔ اور ہمارے تمام معاشرے جتنے آج زندہ ہیں، جتنے تھے، جتنے آئیں گے، جتنے گزر گئے، قیامت تک انسان کا معاشرتی اور معاشی سہارا باپ ہے۔ تو معاشی سہارا بھی چھین لیا، دنیا میں ابھی نہیں آئے، معاشرتی سہارا بھی چھین لیا۔ اور وہ خطہ عرب کہ جہاں یتیم کو یتیم ہی سمجھا جاتا ہے اور کچھ نہیں سمجھا جاتا، اس کی کوئی توقیر نہیں ہوتی، کوئی اس کی عزت نہیں ہوتی، اس کا وقار نہیں ہوتا، معاشرے میں اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ یہ محبت ہے اللہ کی، کتنی محبت، بے پناہ محبت کرتا ہے اپنے حبیب سے۔ اور جب دنیا میں آ گئے، جب دنیا میں آ گئے تو پھر ماں بھی چھین لی۔ محبت کے انداز ہے اللہ کی، ماں کو بھی اٹھا لیا، ماں کو بھی اٹھا لیا۔ جب تھوڑا سا بڑے ہوئے تو بہت بڑے بگ سپورٹر تھا دادا، دادا کو بھی اٹھا لیا، چل بھائی۔ یتیم بچہ، بے یار و مددگار، اور جس چچا نے سنبھالنا چاہا وہ خود کثیر العیال، اس کے ڈھیر سارے بچے، سارے بھائیوں میں سب سے غریب، تھوڑا سا ٹانگ میں بھی ان کے پرابلم تھی جس کی وجہ سے ان کی آمدن میں کمی رہتی۔ معاشی حالات بھی کسی کے سہارے ٹھیک نہیں ہونے دیے۔ یہ وہ اللہ کر رہا ہے جو بہت مہربان ہے، جس کا لاڈلا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لاڈلے کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ اور جب ذرا بڑے ہوئے تو وہ چاچا بھی گیا، اور جو سب سے بڑا دشمن ہے میرے آقا کا، ابو لہب، وہ بنو ہاشم کا سردار بن گیا۔ سوچئے، غور کیجئے، وہ بیوی جو عرب کی سب سے امیر خاتون تھی، جس کا اگر ایک اونٹ جدے میں ہوتا تھا تو دوسرا اونٹ مکے میں ہوتا تھا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جب شاب ابی طالب میں رہے سارا سرمایہ خرچ ہو گیا۔ جب میرے آقا تشریف لے گئے طائف تو پیدل گئے ہیں، گدھے کے بھی پیسے نہیں تھے، گدھے کے بھی پیسے نہیں تھے کہ گدھا ہی کرائے پہ لے لیتے، خریدنا تو دور کی بات ہے، اور ننگے پاؤں تھے۔ اور محبوب کس کے؟ اللہ کے۔ کبھی سوچا آپ نے اس کو سنجیدگی سے
کہ یہ کون سی محبت ہے اور یہ کون سا محب ہے اور یہ کون سا محبوب ہے؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ اس میں دو بنیادی باتیں تھیں. ایک یہ اللہ یہ سوچ نہیں سکتا، یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ قبول نہیں کر سکتا ایک منٹ کے 1000ویں حصے میں بھی کہ میرے رسول پہ کسی کا احسان ہو، میرا رسول کسی کا دست نگر ہو، میرا رسول کسی کا ڈیپینڈنٹ ہو. اللہ سوچ ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کی غیرت کا سوال ہے، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب ہے، اور کوئی محب جو ہے اپنے محبوب کو دوسروں کا دست نگر نہیں دیکھنا چاہتا، نہیں دیکھنا چاہتا. ایک سب سے بنیادی بات یہ تھی، اور یہی توحید خالص ہے، یہی توحید خالص ہے. اور پھر اللہ کے رسول کی ایک بزرگی اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بزرگی دیکھنا چاہتا تھا. اللہ کے رسول نے کبھی جن کے باپ تھے ان سے موازنہ نہیں کیا کہ تیرا باپ ہے اور میرا نہیں ہے. جن کی ماں تھی ان سے موازنہ نہیں کیا کہ تیری ماں ہے اور میری ماں نہیں ہے، تیرے پاس سواری ہے اور میرے پاس سواری نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے کبھی موازنہ نہیں کیا اور کبھی اپنے مالک سے اپنے لیے نہیں مانگا، شکوہ ہی نہیں کیا، کیونکہ مانگنا بھی بعض کا شکوہ ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں مانگا. تو جب اللہ نے ٹیسٹ کر لیا کہ جسمانی تکلیفیں دیں، معاشی تکلیفیں آ گئیں، معاشرتی تکلیفیں آ گئیں، مالی مسائل آ گئے، ساری پریشانیاں آ گئیں، مگر بندہ جو ہے وہ پہاڑوں سے بلند مسکراتا ہوا، لوگوں میں محبتیں بانٹتا ہوا، لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کی صحیح کرتا ہوا. اللہ نے اس ٹیسٹ کے بعد یہ سمجھ لیا کہ یہی رحمت عالم ہو سکتا ہے، اور اس صبر کے بدلے میں اللہ نے رحمت للعالمین بنا دیا. یہ وہ معاوضہ تھا جو صبر کے عوض اللہ نے ان کو دیا. اب آپ ذرا اپنا دیکھیں، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نعرے تو مارتے ہیں کملی والے کے، گن بھی گاتے ہیں، گیت بھی گاتے ہیں، کتنا صبر ہے ہم میں؟ ہم سے تو اگلی گاڑی نہیں برداشت ہوتی، پڑیں پڑیں ہارن مارنا شروع کر دیتے ہیں. ہم میں کتنا ری ایکشن ہے، کبھی سوچا ہے؟ اور اللہ کے رسول میں تو ری ایکشن نہیں تھا. اس ری ایکشن نہ ہونے نے انہیں دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بڑا بنا دیا، کیونکہ جو جتنا عظیم ہوتا ہے اس میں ری ایکشن نہیں ہوتا، جو جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس میں ری ایکشن زیادہ ہوتا ہے. تو رحمت عالم بننے کے لیے صبر اور ری ایکشن کا نہ ہونا، یہ دو بنیادی صفات تھیں جن کا مکمل اور کامل اور اکمل اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ سب توقع رکھتے ہیں کہ اللہ آپ پہ رحم کر دے، اللہ آپ کا مہربان ہو جائے، اللہ آپ کو دنیا میں توقیر دے دے، اللہ آپ کو عزت دے دے، آپ کا ملک خوشحال ہو جائے. تو کیا آپ نے اپنا ری ایکشن ختم کر دیا؟